نسخہ جات کو کبھی بھی لوگوں کو نہیں بتاتے اور وہ ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے، لیکن آج میں بخل کا یہ تالا توڑنے لگا ہوں اور اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنے تجربات کا نچوڑ وہ نسخہ پیش کرنے لگا ہوں جس کی اس وقت عوام الناس کو شدید ضرورت ہے۔ لوگ انتہائی پریشان ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جبکہ یہ طب یونانی کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس میں اس کا نسخہ موجود ہے، لیکن آج تک بہت کم حکماء اس ریسرچ تک پہنچے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ وہ ہے آپ کے کمر کے مہرے، گردن کے مہرے۔ جب بھی کبھی کسی انسان کے کمر کے مہرے، گردن کے مہرے اگر ہل جاتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ سیدھا نیورو سرجن کے پاس جاتا ہے اور وہ نیورو سرجن اس کو اکثر اوقات اگر آپریشن ٹھیک نہ ہو یا علاج ٹھیک نہ ہو تو بندہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے، اور وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی مردوں سے بدتر ہوتی ہے۔ میں آج آپ تمام حضرات کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں کہ جو بھی اس کو بنائے گا، استعمال کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی ذات اس کو صحت کاملہ عطا کرے گی۔ اس کے گردن کے مہرے ہوں، اس کی کمر کے مہرے ہوں، اس کے لوور لمف کے مہرے ہوں، اگر ان میں ڈسپلیسمنٹ آ گئی ہے یا ان کی لائن ٹیڑھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کی درد بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے شمالی علاقہ جات جس میں کاغان، ناران، سکردو شامل ہے، اس میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے جس کا نام ہے ممیخ یا مامیخ۔ یہ دو اس کے وہاں پہ لوکل اس کے پروننسیشنز ہیں۔ وہ لوگ اس بوٹی کی جڑ کا چھلکا باقاعدہ طور پہ جوڑوں کی دردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ طریقہ مخصوص ہے کمر کے مہروں کے لیے۔ آپ ممیخ یا مامیخ، اس بوٹی کی جڑ کا چھلکا اگر تازہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مشکل ہو جائے گا۔ یہ خشک چھلکا مل سکتا ہے۔ اس کا خشک چھلکا 500 گرام، اس کے بعد اسگندھ ناگوری 500 گرام، اور تیسری جو ہمارے پاس بوٹی ہے، تیسری بوٹی جنسنگ ہے جو چائنا اور کوریا سے امپورٹ ہوتی ہے، وہ 100 گرام چاہیے۔ ان تینوں بوٹیوں کو آپ نے پانی میں بھگو کے نرم کر لینا ہے۔ نرم کرنے کے بعد پانی جو اس میں ڈالا جائے گا ان کو نرم کرنے کے لیے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو گرانا نہیں۔ اس کو آپ نے رگڑنا ہے مٹی کے کنڈے میں لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ، اتنا رگڑنا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک لئی سی بن جائے۔ اس کے بعد وہی پانی ڈال کے اس کو آپ نے فلٹر کرنا۔ فلٹر کرنے کے لیے آپ بازار سے ٹیکنیک پتہ کر سکتے ہیں، ہر لیبارٹری میں فلٹر ٹیکنیک ہے۔ آپ نے اس پانی کو فلٹر کر کے اس پانی کو بھاپ کے اوپر سٹیم کے ساتھ اس کو آپ نے ایویپوریٹ کرنا ہے۔ آپ کو اس تینوں جڑ بوٹیوں کا آپ کو رب مل جائے، جتنا بھی رب ملے اس میں 20 گرام سرنجا شیریں، 40 گرام سرنجا تلخ، اس کو آپ نے
باریک پیس کے اس رب میں شامل کر کے کالی مرچ سے بڑی اور چنے سے چھوٹی آپ نے گولیاں بنا لیں۔ اگر آپ یہ نہ بنا سکیں تو پھر کسی مستند طبیب سے مشورہ کر لیں، اس سے بنوا لیں۔ پورا نسخہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ آپ کے گوشت گزار کر دیا گیا ہے۔ یہ گولی 2 صبح، 2 شام اور 2 دوپہر نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے شروع میں کھانی ہے۔ 1 ہفتے میں آپ کے جو کمر کے مہرے، گردن کے مہرے ہیں، ان کا درد جب کم ہو جائے تو 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام کم از کم 2 ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مہروں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی ذات نے آپ کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تو کوئی بھی بندہ آپ کو شفا یاب نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نسخہ میرا آزمودہ ہے، ان گنت مریضوں کو یہ بنا کے دے چکا ہوں، اور آج تک اللہ کی ذات نے سب کو شفا دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی شفا دے۔ جب آپ کو اللہ کی ذات شفا دے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔